ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے آج ہمارا 17واں پارہ ہے۔ 17ویں پارے کا آغاز سورہ انبیاء سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ سورت کے نام سے واضح ہے، اس میں کچھ انبیاء کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ اور مکی صورتوں کے جو بڑے مضامین ہیں، ہم یہ بات کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں، وہ توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی آخرت کے بیان سے ہو رہا ہے۔ فرمایا گیا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت بہت قریب آ چکا، یعنی قیامت بہت قریب آ چکی، لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اعراض کر رہے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین سے منہ موڑ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ علامات کو بیان فرما دیا، جنہیں ہم میجر سائن یا مائنر سائنس آف دا لاسٹ ڈے کہتے ہیں، یعنی علامات کبریٰ قیامت کی بڑی نشانیاں اور علامات صغریٰ قیامت کی چھوٹی نشانیاں۔ تو قیامت بہت قریب ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح سے 2 انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہ میں اور قیامت اسی طرح سے ہیں، یعنی جس طرح سے 2 انگلیوں کے درمیان کا فاصلہ ہے، اسی طرح سے اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور اس کے بعد قیامت نہیں قائم ہونا ہے۔ اور ویسے بھی جس شخص کی موت واقع ہو گئی، تو عربی میں معروف مقولہ ہے کہ اس کی تو قیامت قائم ہو گئی، یعنی اس کی تو جزا و سزا جو ہے وہ قبر میں جاتے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے۔ تو قیامت جو ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ وہ قیامت بھی کہ جس دن میدان حشر برپا ہوگا، اور وہ قیامت بھی جسے ہم قیامت صغریٰ یا چھوٹی قیامت کہتے ہیں، جو ہر انسان کے اوپر موت کی صورت میں جو ہے وہ واقع ہوتی ہے۔ فرمایا گیا کہ لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ گیا، لیکن وہ غفلت میں پڑے ہیں، وہ اعراض کر رہے ہیں، انہیں اس کا جو ہے وہ احساس نہیں ہے۔ نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کی طرف جو ہم نے رسول بھیجے وہ میلز تھے، یعنی مذکر تھے، مرد تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے مردوں کو ہی پیغمبر بنا کے بھیجا، عورتوں میں کسی کو پیغمبر نہیں بنایا گیا۔ اگرچہ عورتوں میں کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جن کا بہت مقام اور مرتبہ ہے، جیسے حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان میں سے حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور بہت ساری جو ہے وہ امہات المؤمنین، اسی طرح سے اور بھی بہت ساری خواتین ہیں کہ جن کا بہت مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کو جنت کی عورتوں کا سردار کہا گیا۔ تو عورتوں کا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن عورتوں میں سے کسی کو نبی اور رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ نبوت اور رسالت صرف مردوں کے ساتھ مختص کی گئی ہے۔ تو قرآن مجید میں بھی اور سنت میں بھی بعض پہلوؤں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ مرد کو کچھ اعتبارات سے فوقیت دی گئی ہے، اس کے رول کے اعتبار سے، جو رول وہ اس دنیا کے اندر پلے کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ مسجود ملائی حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، یعنی سجدہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا تھا، اماں حوا کو نہیں کیا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا گیا۔ اسی طرح قرآن میں ایک جگہ پہ یہ بھی ہے کہ گھر کے اندر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک درجہ فوقیت دی ہے، یا مردوں کو عورتوں کے اوپر جو ہے وہ ذمہ دار، رسپانسیبل بنایا۔ تو اس طرح قرآن مجید کے مختلف مقامات سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، اور احادیث سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو کچھ پہلوؤں سے جو ہے وہ عورتوں کے اوپر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے ایک یہ نبوت و رسالت کا پہلو بھی ہے کہ نبوت و رسالت مردوں میں رکھی گئی ہے۔ ویسے بھی اگر ہم دیکھیں جینڈر جو ہے وہ سٹڈیز اب تو خیر ڈپارٹمنٹس یونیورسٹیز کے اندر کھل رہے ہیں، لیکن اس میں بہت کچھ جو سٹڈیز کروائی جاتی ہیں وہ بائسڈ اپروچ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اگر آپ ہسٹوریکلی مطلب دنیا کی جو ہسٹری ہے اس میں آپ دیکھیں تو جتنے بڑے بڑے فلاسفر تھے، جتنے بڑے بڑے سپہ سالار تھے، جنہوں نے اس دنیا کی جو ہے وہ باغ دوڑ سنبھالی، جنہوں نے دنیا کے اوپر حکومتیں کیں، جنہوں نے بڑی بڑی جو ہے انوینشنز کی، تو مردوں اور عورتوں کے مقابلے میں عورتوں کی نسبت نہ ہونے کے برابر ہے۔ بڑے بڑے جتنے سائنسٹسٹ ہو گزرے ہیں کسی بھی فن کے اندر، بڑے بڑے پوئٹس، لٹریچر کے اندر آپ چلے جائیں، فلاسفی میں چلے جائیں، سائنس میں چلے جائیں، ریلیجن میں چلے جائیں، بڑے بڑے مذاہب کے جو بانی ہیں، مین میڈ ریلیجن ہی کیوں نہ ہو، تو وہ مرد ہی ہیں۔
ٹھیک ہے، بدھ مت ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ آپ ہندو مت کو لے لیں، اسی طرح سے اور جو مختلف کنفیوشنزم ہے، تو بڑی بڑی جو تحریکیں ہیں، موومنٹس ہیں، وہ مردوں نے پیدا کی، بڑے بڑے انقلاب ریولوشنز وہ مرد لے کے آئے۔ آج بھی ملکوں کی جو آرمیز ہوتی ہیں، ان کے جو چیف آف آرمی سٹافز ہوتے ہیں وہ مرد ہی ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے کہ مرد جو ہے اس کا رول ویسے بھی ہمیں مطلب ہماری آبزرویشن بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ وہ زیادہ ہے، وہ کردار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا زیادہ رکھا ہے۔ لیکن اس کے کردار زیادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عورت سے برتر ہے۔ اس کے کردار زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے یہاں زیادہ رسپانسیبل بھی ہے۔ برتر ایڈمنسٹریٹولی ہوتا ہے، مطلب انتظامی اعتبار سے، جیسے خاتون جو ہے وہ کسی ادارے میں کام کر رہی ہے یا مرد کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے اس ادارے کا کوئی سربراہ ہوتا ہے، تو جو بھی اس کا اونر ہے، جو بھی اس کا جو ہے وہ ڈائریکٹر ہے، باقی سب لوگ جو ہے وہ اس کی انسٹرکشن کو فالو کرتے ہیں۔ دوسری بات کیا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہارے علم میں نہیں ہے تو تم اہل ذکر سے، اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ یعنی جس مسئلے کا تمہیں علم نہیں ہے، تمہیں نالج نہیں ہے، تو کیا کرو؟ اہل علم سے پوچھ لیا کرو، علماء سے پوچھ لیا کرو۔ تو علماء بیسیکلی کیا ہیں؟ علماء جو ہے وہ رستہ ہے، علماء منزل نہیں ہے، وہ رستہ ہے۔ منزل کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ منزل کیا ہے؟ کتاب و سنت، یعنی کتاب اللہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات، سنت رسول میں اسی کتاب اللہ کی تشریح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کی۔ تو کتاب و سنت جو ہے وہ ہمارے دین کا پرائمری سورس ہے۔ اب اس کی لینگویج چونکہ عربک ہے، عام آدمی کو عربی سمجھ نہیں آتی، تو درمیان میں علماء میڈیم اور واسطہ بن جاتے ہیں، ذریعہ بن جاتے ہیں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو، کتاب و سنت کو سمجھ سکیں، درمیان میں علماء کو میڈیم بنا کے۔ تو علماء اس اعتبار سے رستہ ہیں، تو رستے کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ اگر آپ نے پشاور جانا ہے اور آپ کراچی والا رستہ اختیار کر لیں گے تو ظاہری بات ہے کہ آپ کبھی پشاور نہیں پہنچ پائیں گے، یعنی ایک شمال میں ہے تو دوسرا جنوب میں ہے۔ تو اگر آپ جو ہے وہ جنوب میں جانا چاہتے ہیں تو شمال کا رستہ اختیار کرنے سے کیسے آپ جنوب میں پہنچ جائیں گے؟ تو یہ امپاسبل ہے۔ تو رستے کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن رستے کو منزل نہیں بناتے۔ اسی طرح سے جو صوفیاء ہیں، جو علماء ہیں، جو واعظین ہیں، جو لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت کا رستہ دکھانے والے ہیں، یعنی کتاب و سنت کی روشنی میں دکھانے والے ہیں، تو ان کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انہی کو ہم منزل بنا لیں، ٹھیک ہے، اور کتاب و سنت تک پہنچنے کی ہم کوشش نہ کریں، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں بہت سے راہبر ایسے ہوتے ہیں جو راہزن بھی ہوتے ہیں، مطلب بہت سے رہنما ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بیسیکلی رہنما نہیں ہے، خود ان کو رستے کا نہیں پتہ، خود وہ ٹمک ٹوئیاں مار رہے ہیں، خود وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، تو دوسروں کو وہ کیا رستہ دکھائیں گے؟ تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ہم علماء سو کہتے ہیں، برے علماء، بدترین علماء، ایسے لیڈرز بھی، ایسے ریلیجس لیڈرشپ بھی آپ کو مل جاتی ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ بھی مل جاتی ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں رستے کا علم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کو رستے کا علم نہیں ہے، وہ سیدھے رستے پر نہیں ہے، وہ بھی پگڈنڈیوں کے مسافر ہیں۔ تو آپ ان کے پیچھے چلیں گے تو وہ آپ کو گمراہ کر سکتے ہیں، نو ڈاؤٹ، لیکن ظاہری بات ہے اللہ نے انسان کو آنکھ، کان، دماغ، دل، یہ سب کچھ سوچنے سمجھنے کے لیے دی ہے، تو انسان کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے، کمپیریزن کر کے جو ہے وہ اپنے لیے صحیح رستے کا انتخاب کر سکتا ہے۔ جیسے آپ نے کسی منزل پہ پہنچنا ہے اور آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، تو آپ کو رستہ بھول جاتا ہے، تو آپ ظاہری بات ہے محنت کرتے ہیں، آپ اندازے لگاتے ہیں، آپ علامتوں سے جو ہے وہ جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ تو خیر میپس وغیرہ آ گئے، گوگل میپ آپ کھول لیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے انسان ممکن حد تک کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں، اس کے باوجود اگر وہ نہ پہنچ پائے، لیکن اس کی جو ایفرٹ ہے اللہ کے ہاں اس کی قدر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ایفرٹ کے اوپر اس کو جو ہے وہ اجر و ثواب دیں گے۔ جیسے بازار میں جو ہے وہ ہم جوتا خریدنے جاتے ہیں، یا خواتین جو ہے وہ جوتا خریدنے جاتی ہیں، 10 دکانیں پھرتی ہیں ایک جوتا لینے کے لیے، اور وہ جوتا لے کے آ جاتی ہیں، اگلے دن پھر اس کو واپس کروانے چلی جاتی ہیں۔ ان کو عدم اطمینان ہوتا ہے، مہنگا لے آئی ہیں یا صحیح نہیں ہے، یا اس کا جو ہے وہ ماپ درست نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے دین کے معاملے میں بھی ہمیں کمپیریٹیو اسٹڈی کرنی چاہیے، یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خود سے جو ہے اس لینگویج بیریئر کو آپ دور کریں، آپ عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ آپ اگر انگریزی کو سیکھ سکتے ہیں، آپ ایک یونیورسٹی گریجویٹ ہیں،
آپ کی زبان مدر ٹنگ جو ہے وہ انگریزی نہیں ہے، لیکن آپ اس کو اتنا سیکھ لیتے ہیں کہ آپ انگریزی پڑھتی اس کو سمجھ پاتے ہیں، تو آپ عربی کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ آپ عربی بھی سیکھ سکتے ہیں، اور آج کل بہت سے ماڈرن انسٹیٹیوٹس ہیں جو عربی سکھا رہے ہیں۔ تو آپ خود کتاب و سنت کے ساتھ اپنا رشتہ ایسا قائم کریں کہ آپ عربی میں اس کو پڑھتی اس کو سمجھ سکیں۔ لیکن اگر یہ بھی نہ ہو تو کم از کم یہ ہے کہ آپ درمیان میں، ظاہری بات ہے کوئی میڈیم تو انوالو کرنا پڑے گا، اس میں آپ جو ہے وہ مختلف لوگوں کی بات سن لیں، مختلف تراجم کو دیکھیں، حدیث کی کتابوں کے اور قرآن مجید کے تراجم، مختلف لوگوں کی بات سنیں، کمپیریٹیو اسٹڈی کریں، اور اس کے بعد جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مخلص ہے، سنسیئر ہے اور یہ باصلاحیت ہے، اس کے پاس دین کا نالج ہے، جو اس نے اتھینٹک سورسز سے حاصل کیا اور یہ حق بات کرتا ہے، یعنی اخلاق میں بھی بہتر ہے، اپنے علم میں بھی بہتر ہے، تو پھر اس کو فالو کریں۔ تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کا یہ مطلب ہے کہ اہل علم سے پوچھ لیا کرو اگر تمہارے علم میں نہیں ہے، اور اہل علم بھی وہ والے جو تمہیں کتاب و سنت کا بتائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بتائیں، یہ نہیں کہ ادھر ادھر کے قصے کہانیاں سنائیں۔ نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی پیدائش کے بارے میں بتایا کہ یہ کوئی کھیل اور تماشا نہیں ہے، یہ ایک بامقصد پیدائش ہے، یہ پرپسفل کریشن ہے۔ فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، زمین، آسمان اور جو کچھ زمین اور آسمانوں کے مابین ہے، یہ ہم نے کوئی کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ جیسا کہ ہندوؤں میں ایک فلسفی ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، یہ رام کی لیلا ہے۔ رام کی لیلا سے کیا مراد ہے؟ رام سے مراد ان کی کریٹر ہے، خالق ہے، اور لیلا سے مراد جیسے کھلونا آپ کہہ لیں، ٹائے کہہ لیں، جیسے بچے جو ہے وہ بچپن میں کھیلتے تھے، ریت کی مٹی جو ہے وہ اس کا ریڑا آیا، اس کی ٹرالی آئی، گلی میں اتار دی گئی، کہیں بھی کنسٹرکشن ہو رہی تھی، بچوں نے اب اس ریت کے اندر گھر بنانا شروع کر دیے، ان کو ایک ایکٹیویٹی چاہیے تھی۔ تو ایک فلسفی یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاذ اللہ فارغ بیٹھا تھا، اور اللہ کو کوئی اپنی مصروفیت کے لیے کوئی شغل میلہ چاہیے تھا، تو اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، پھر ان کو دنیا میں بھیجنا شروع کیا، پھر مارنا شروع کیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ کو مصروفیت پا لی ہے، تو یہ گویا کہ اللہ کا ایک کھلونا ہے، یہ ساری یونیورس کیا ہے، اللہ کا ایک کھلونا ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک پرپسفل کریشن ہے، یہ ایک بامقصد تخلیق ہے۔ اللہ نے ایک مقصد کے تحت اس زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، اور اس دنیا میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھیجا ہے، اور وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر بہت تفصیل سے ہمیں جو ہے وہ بیان کر دیا۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی کھیل تماشا بنانا ہوتا تو ہم اپنے پاس آسمانوں پہ ہی بنا لیتے، یہاں زمین میں ہمیں کیا کھیل تماشا یا کوئی تھیٹر لگانے کی ضرورت تھی؟ تو یہ دنیا کوئی تھیٹر نہیں ہے جو اللہ نے اپنی دلچسپی کے لیے کوئی سامان پیدا کر لیا، یہ ایک بامقصد تخلیق ہے، اور اس میں مقصد کیا؟ انسان کی آزمائش، اور انسان اس آزمائش میں کامیاب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ آخرت میں ریوارڈ دیں گے جنت کی صورت میں، اور اگر ناکام ہو جائے گا تو اس کو پنشمنٹ ملے گی، سزا ملے گی جہنم کی صورت میں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے کہ وہ عدل جو اللہ نے قیامت والے دن کرنا ہے، تو انسان نے اس دنیا میں وہ عدل قائم کرنا ہے، وہ عدل قائم کر کے دکھانا ہے، اور انسان کے پاس سامنے دونوں رستے رکھ دی، حق کا بھی، باطل کا بھی، خیر کا بھی، شر کا بھی، ٹھیک ہے، وہ انصاف بھی کر سکتا ہے، ظلم بھی کر سکتا ہے، اس کے پاس اختیارات ہیں، اس کے پاس ترازو کے دونوں پڑھ لیں، جو مرضی کرے، وہ صحیح تول لے یا کم تول لے، اس کے پاس یہ اختیار ہے۔ تو اب اللہ نے اس کی آزمائش کی ہے، اب کچھ لوگ اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں، کچھ نہیں پورے اتر پاتے، تو یہ ایک بامقصد تخلیق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی جو ہے وہ تخلیق، اپنی جو کریشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں انسان کیا کرتا ہے، انسان کوئی چیز جو ہے وہ اس کی تخلیق کرتا ہے، اس کو پیدا کرتا ہے، پھر اس کو مختلف جو ہے وہ ٹیسٹ کے اندر سے گزارتا ہے تاکہ وہ اس کو جو ہے وہ کمپلیشن کی طرف لے جائے، مطلب اس کی جو کریشن ہے اس کے اندر کمپلیشن آئے، اور پھر وہ اس سے خوشی ہوتی ہے جب مختلف ٹیسٹ سے اس کو گزار کے وہ کسی مشینری کو، روبوٹ ہی سمجھ لیں، اس کو ایک کمپلیشن کے مراحل تک جو ہے وہ لے جاتا ہے۔ ہمارے ہاں راکٹ سائنس کے اندر اب دیکھیں کتنے ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، وہ راکٹ جو ہے وہ درمیان میں پھٹ جاتا ہے، شروع میں ہی پھٹ جاتا ہے، کتنے ایکسپیریمنٹس کے بعد پھر وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ جو اپنا راکٹ جو ہے وہ اسپیس میں، خلا میں بھیج سکیں۔ تو یہ اسی طرح سے انسان بھی اسی طرح سے کرتا ہے۔ تو لیکن انسان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ انسان کا آبجیکٹیو یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی کریشن کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو کمپلیٹ بنایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے دیا۔ اب اس اختیار کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان سے یہ کہا ہے کہ تم اپنے آپ کو کمپلیٹ کر کے دکھاؤ، جس طرح سے اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ یہ ٹارگٹ ہے، اس کو تم نے اچیو کرنا ہے۔ تمہارے اندر خیر اور شر دونوں مادے اللہ نے رکھ دیے ہیں، خیر کو اختیار کرنا ہے، شر سے تم نے جو ہے وہ بچ کے دکھانا ہے، تم نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، ضبط نفس پیدا کرنی ہے، سیلف کنٹرول۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس مقصد سے انسان کو پیدا کیا۔
نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں کا بیان ہے، اللہ کی قدرتوں کا بیان ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا کافروں نے غور نہیں کیا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ زمین اور آسمان یہ آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو جو ہے وہ جدا جدا کر دیا. اب اس میں بعض لوگوں نے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ شاید یہ بگ بینگ کی طرف اشارہ ہے کہ زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے، یہ سب ایک انیشیل سنگولیرٹی تھی، پھر اس انیشیل سنگولیرٹی کی جو ہے وہ پھر ایکسپینشن ہوئی ہے، اور اس ایکسپینشن کے نتیجے میں جو ہے وہ یہ یونیورس وجود میں آئی. عام طور پہ کہا جاتا ہے ایکسپلوژن ہوا ہے. ایکسپلوژن تو خیر سائنٹیفک جو ہے وہ ٹرمینالوجی نہیں ہے، ایکسپینشن آف دی یونیورس یہ بیسیکلی جو ہمیں بگ بینگ کی تھیوری میں ملتا ہے. بہرحال قرآن مجید کی بعض آیات ایسی ہیں کہ جو کسی سائنٹیفک ریالٹی کی طرف، سائنٹیفک فیکٹ کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور بڑے شد و مت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ اشارہ کرتی ہیں، تو وہاں پہ سائنس کو قرآن کے ساتھ لنک کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ اس آیت میں سے نکال رہے ہوتے ہیں، تو وہاں آپ اس کو ایک پاسبل تفسیر کے طور پہ بیان کر لیں، ایک پاسبل میننگ کے طور پہ بیان کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ چیز اشارتاً نکل رہی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اس کے اوپر انسسٹ کریں گے اور آپ کہیں گے نہیں اس کی یہی میننگ ہے، تو پھر کل کو وہ سائنٹیفک تھیوری جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی. مطلب سائنس کے اندر تو آپ دیکھیں نا کہ ارتقاء ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی چیزیں جو ہے وہ ایوالو ہو رہی ہیں. جو نیوٹن کے دور کی سائنس تھی، ظاہری بات ہے کہ وہ آئنسٹائن نے آ کے اس کو چیلنج کر دیا اپنی ریلیٹیوٹی کے ذریعے سے. تو اور نیوٹن سے پہلے جو ہے وہ گلیلیو کے تصورات تھے، تو وہاں تو چیزیں بدل رہی ہیں نا، اور ان کے ہاں ایکسیپٹنس بھی ہے، اور وہ اس چیز کو مانتے بھی ہیں کہ یہ ہم جو ہے وہ چیزوں کے آگے جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد کوانٹم فزکس آ گئی، پھر نظریات کے اندر اور تبدیلی آ گئی. خیر بہرحال، تو اب اگر وہ ان کا نقطہ نظر چینج ہو جائے گا تو ہم کیا کہیں گے کہ کیا قرآن میں اللہ نے غلط کہا تھا؟ نہیں، اپنی سائنٹیفک تفاسیر کو ایک پاسبل تفسیر کے طور پہ آپ کہیں کہ شاید یہ مفہوم بھی اس سے نکل سکتا ہے، شاید یہ مفہوم بھی نکل سکتا ہے. اس قسم کا انداز اگر کوئی اختیار کر لے اور اگر وہ مفہوم نکلنے کی کوئی گنجائش بھی ہو لغوی اعتبار سے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس پہ زور دے کے کہیں گے، ایمفیسائز کریں گے یہی اس کا معنی اور مفہوم ہے، اس کو قرآن کے میریکل کے طور پہ بیان کریں گے، کل کو سائنس کا نقطہ نظر اور اس کی جو تھیری ہے وہ چینج ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایوولوشن آ جائے گا، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو اس کا جو معنی کلاسیکل ہمارے یہاں تفاسیر ہیں ان میں کیا گیا وہ یہ کہ زمین اور آسمان بند تھے، یعنی آسمان کے سوتے بھی بند تھے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے سوتوں کو کھول دیا، یعنی بارش ہوئی. زمین کے سوتے بھی بند تھے تو زمین کے سوتے بھی کھل گئے، یعنی زمین سے جو ہے وہ نباتات، اناج اور غلہ اور پھل پھول، گھاس پھوس وغیرہ یہ سب کچھ نکلنے لگا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو جو ہے وہ پیدا کیا. اب وہاں آگے بارش کا تذکرہ آ گیا اگر آپ کلاسیکل تفسیر میں اس کو لے کے جائیں، اور جو ماڈرن تفسیر بعض لوگوں نے کیا تو وہ پھر یہاں پانی سے مراد لیتے ہیں کہ وہ جو ایک سیل سے لائف کا آغاز ہوا ہے تو وہ اصل میں پانی جو ہے وہ اس کا اوریجن ہے، پانی اس کا جو ہے وہ مبدا ہے. تو خیر بہرحال کلاسیکل تفاسیر تو یہی ہیں جو اس دور میں صحابہ کو بھی سمجھ میں آتی تھی. ظاہری بات ہے اس وقت تو یہ ماڈرن فزکس وغیرہ نہیں تھی، بایولوجی وغیرہ نہیں تھی، تو اس وقت جو سمجھ میں آتی تھی وہ یہی تفسیر تھی کہ آسمان کے سوتے بھی بند تھے، زمین کے سوتے بھی بند تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کو جو ہے وہ کھول دیا، ان کے سوتوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور آسمان سے جو ہے وہ بارش کا پانی برسے اور اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ ہر زندہ چیز کو کیا کیا؟ پیدا کیا. افلا یؤمنون، کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون، اور اللہ نے زمین کے اندر پہاڑ گاڑ دیے تاکہ یہ زمین ایک طرف ہل نہ جائے. تو زمین کو اللہ تعالیٰ نے سٹیبل بنایا. دیکھیں نا زمین ریوالو کر رہی ہے، آج ہماری سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ زمین جو ہے وہ اپنے گرد بھی ریوالو کر رہی ہے 24 گھنٹوں میں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ سورج کے گرد بھی جو ہے سن کے گرد بھی ریوالو کر رہی ہے، اور ایک خاص سپیڈ کے ساتھ ریوالو کر رہی ہے. اور اس سپیڈ کے ساتھ جو ہے جب یہ ریوالو کر رہی ہے، یہ حرکت کر رہی ہے، تو اب ایسے میں جو ہے وہ اس کو سٹیبل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کیے؟ زمین میں جو ہے وہ پہاڑ گاڑ دیے، اور وہ بھی میخوں کی طرح گاڑ دیے. اور ہم نے زمین کے اندر کشادہ رستے بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رستے بنائے ہیں، تو اب یہ رستے ہیں کہ انسان تھوڑا سا چلتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جہاں جو ہے وہ دہائیوں سے یہاں پہ کوئی رستہ تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے بنائی ہوئے رستے ہیں. بعض اوقات آپ کو پہاڑوں میں جو ہے وہ ایسے رستے جو ہے وہ نظر آ جاتے ہیں. لعلہم یہتدون، اور یہ سب کچھ اللہ نے کس لیے بنایا؟ تاکہ وہ
راہ پا سکیں. سمندر کے اندر رستے ہیں، یہ اللہ نے رستے بنائے ہیں نا، یعنی اللہ نے رکاوٹیں کھڑی نہیں کی. تو ایک ملک سے دوسرے ملک تم جو ہے وہ سفر کر سکتے ہو ہوا کے ذریعے سے، سمندر کے ذریعے سے اور زمین کے ذریعے سے. تو یہ اللہ کے بنائی ہوئی رستے. تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نشانی اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہے. نیکسٹ آیات میں پھر اللہ تعالیٰ کی کچھ نشانی اور کچھ اور قدرتوں کا بیان ہے. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو جو ہے وہ ایک محفوظ چھت بنایا. محفوظ چھت اس اعتبار سے بھی کہ یہ جو شیاطین تھے یہ اوپر جاتے تھے، اور اوپر جا کے جو ہے وہ فرشتوں کو جو اللہ کی طرف سے حکم ملتا تھا تو فرشتے جو ہے وہ آپس میں اس کو ڈسکس کرتے تھے. تو یہ شیاطین آسمانی دنیا تک چلے جاتے تھے، یعنی 7 آسمانوں میں سے سب سے نچلے آسمان تک. تو فرشتے جب آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے تھے تو یہ سن گن لے کے کوئی بات سن لی، اور پھر فرشتوں کی طرف سے ان کو کوئی شہاب ثاقب بھی پڑ گیا. تو اب یہ نیچے آتے تھے اور ان کے جو کاہن ہوتے تھے، فارچون ٹیلر، یہ ان کے کان میں آ کے وہ چیزیں انڈیل دیتے تھے، اور وہ پھر اس کی بنیاد پہ پشین گوئیاں کرتے تھے. اور پورا کہانت کا جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن انہوں نے قائم کیا ہوا تھا، جس میں مطلب ان کی اپنی جو وحی ہے، آپ کہہ لیں شیاطین کی جو وحی ہوتی تھی اس کا ایک انسٹیٹیوشن، اور اس کی بنیاد پہ وہ سارا ان کا جو جھوٹا مذہب تھا دیوی دیوتاؤں کا اور شرک کا، وہ اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ چل رہا تھا. وہ لوگوں کو وہ اس طرح سے جو ہے وہ اپنے ٹرسٹ میں، اپنے اعتماد میں بھی لیتے تھے کہ دیکھیں ہم نے یہ باتیں کہی ہیں اور وہ سچ ثابت ہو گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا، یعنی فرشتوں کے پھر پہرے بٹھا دیے گئے. یہ کب ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد. اب پہرے سخت ہو گئے، اب یہ اوپر نہیں جا سکتے. پہلے جا سکتے تھے، اللہ نے ان کی ایک آزمائش رکھی ہوئی تھی. دوسرا اس کا معنی یہ بھی کیا گیا کہ اس سے مراد اوزون کی لہر بھی ہو سکتی ہے، جو ہے وہ اس قسم کی سورج کی جو شعائیں ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، ان کو زمین کے اوپر جو ہے وہ پلانٹ ارتھ پہ آنے سے جو ہے وہ روکتی ہیں. بہرحال مختلف معنوں کی اگر پاسبلٹی ہو تو وہ معنی جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن اصل اس کے معنی، لغوی معنی وہی ہیں جو کہ صحابہ کے سمجھ میں آ رہے تھے، یعنی جو کلاسیکل تفسیر میں ہمیں بیان ہو رہے ہیں. کیونکہ صحابہ کو کہا گیا کہ یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ اس کو سمجھیں. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اللہ کی آیات سے کیا کر رہے ہیں؟ اعراض کر رہے ہیں. یعنی یہ اللہ کی کتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور اس سے وہ اعراض کیے جا رہے ہیں. اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے دن کو پیدا کیا، رات کو پیدا کیا، سورج کو اور چاند کو. کل فی فلک یسبحون، ہر چیز جو ہے وہ اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. اور آج سائنس نے ہمیں بتایا، پرانے زمانے میں بھی اسٹرانومی کا تو علم تھا. دیکھیں یہ تو گریک سے چلا آ رہا تھا نا، ارسطو وغیرہ اس سے بہت پہلے جو ہے وہ بحثیں کر چکے تھے. ارسطو کی جو ہے وہ فلکیات کے اوپر بحثیں موجود ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے یہاں مڈل ایجز میں بھی جو ہے وہ بحثیں ہوتی رہی ہیں. تو یہ کانسیپٹس تھے اس قسم کے جو ہے نا. ایسا نہیں تھا کہ ان کے ہاں کوئی سائنس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. گریکس کے اندر جو ہے وہ میتھمیٹکس کا، ٹریگنومیٹری کا، جیومیٹری کے اچھے بھلے کانسیپٹس تھے. ہاں بعد میں آ کے وہ جو ہے وہ ریفائنز ہوئی ہیں. تو کل فی فلک یسبحون، ہر ایک چیز جو ہے وہ اپنے مدار میں جو ہے وہ تیر رہی ہے. ہر ایک چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے. جیسے کہ ہمارے ماڈرن سائنس بھی کہتی ہے کہ یہ جو پلینٹس ہیں، یہ جیسے ہماری زمین ہے، یہ سورج کے گرد جو ہے وہ تیر رہی ہے. نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت والے دن اعمال کے تولے جانے کو بیان کیا. یعنی قیامت والے دن جو ہے وہ ترازو لگایا جائے گا. ترازو کے بارے میں اگرچہ اختلاف ہے، بعض اہل علم نے کہا کہ اس کا ایک ہی پلڑا ہوگا، بعض اہل علم نے کہا کہ 2 پلڑے ہوں گے. بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، لیکن زیادہ بہتر یہی محسوس ہوتا ہے کہ 2 پلڑوں والا ترازو ہوگا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور ہم ترازو لگائیں گے. ترازو بھی ایک نہیں ہوگا، کئی ایک ترازو ہوں گے. اور یہ انصاف کے ترازو، اللہ نے ان کو کہا انصاف کے ترازو. اور یہ قیامت والے دن یہ ترازو لگیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کسی کے پاس جو ہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیک عمل ہوگا تو ہم اس کو لے آئیں گے، اور ہم کافی ہے حساب کرنے کے لیے. چھوٹا سا عمل بھی اگر کسی کے پاس ہوگا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو لے آئیں گے، اس کو بھی ترازو میں تولا جائے گا. یعنی ایک طرف اس کی نیکیاں ہوں گی، دوسری طرف اس کی بدیاں ہوں گی. اگر اس کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، اور اس کی جو وہ بدیاں ہوں گی اس کو سزا نہیں ملے گی. لیکن اگر اس کا برائیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا تو اب ظاہری بات ہے کہ پہلے جہنم میں جائے گا، پھر اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چھوٹا سا بھی نیکی ہوگی تو وہ بھی ہم لے آئیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا، چھوٹی سی بھی نیکی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ کھجور کا دانہ صدقہ کرتا ہے. اللہ کو اس کا عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کھجور کے دانے کو مطلب ایسے اپنے ہاتھوں میں لے کے جو ہے
وہ اس کو بڑا کرتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں کہ جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کو جو ہے وہ پال پوس کے بڑا کرتا ہے، گھوڑے کے بچے کو، گائے کے بچے کو، اس طرح سے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے اجر اور ثواب کو احد پہاڑ جتنا کر دیتے ہیں، اور احد پہاڑ 7 کلومیٹر لمبا، 2 سے 3 کلومیٹر چوڑا، 1 کلومیٹر اونچا، ایک کھجور کے دانے کا ثواب اللہ تعالیٰ اتنا کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ نیکی کو کبھی بھی حقیر نہیں سمجھنا۔ اور ایک کھجور، آج کل تو رمضان کے مہینے میں ہر بندہ ایک کھجور جو ہے وہ صدقہ کر سکتا ہے۔ تو گویا جو بھی نیکی ہے، نیکی کو کبھی حقیر سمجھ کے، چھوٹی نیکی سمجھ کے اس کو جو ہے وہ چھوڑنا نہیں ہے، ترک نہیں کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں اس کو لے کے آئیں گے اور آخرت میں کام بھی آئے گی۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ قیامت والے دن ایک شخص اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کا اعمال نامہ پیش کیا جائے، تو اس کے اعمال نامے پیش کیے جائیں گے۔ 99 رجسٹر ہوں گے، اور ایک رجسٹر تا حد نگاہ، یعنی اتنی دور جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے، اور وہ سب گناہوں سے بھرے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، اے میرے بندے یہ سارے گناہ تیرے ہیں؟ وہ کہیں گے یا اللہ میرے ہیں۔ اچھا دیکھ لو فرشتوں نے کوئی زیادتی نہ کی ہو، کوئی مطلب زیادہ نہ لکھ لیا ہو؟ تو وہ کہے گا نہیں میرے پروردگار یہ میری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا تو نے کوئی نیکی بھی کی ہے؟ تو وہ کہے گا پروردگار مجھے یاد نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے آج میرے بندے کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، اس کی ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ اب وہ یہ کہے گا کہ ایک نیکی اتنے گناہوں کے مقابلے میں 99 رجسٹر، اور وہ بھی جہاں تک نگاہ جاتی ہے اتنے بڑے رجسٹر وہ گناہوں سے بھری ہوئی ہے، ساری زندگی میری گناہوں میں گزری، اور ایک نیکی جو مجھے خود یاد نہیں ہے، تو وہ آج میرے کیسے کام آئے گی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہ ترازو کے ایک پلڑے میں، اور اس کی وہ نیکی جو کہ ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھی ہوگی وہ دوسرے پلڑے میں رکھیں گے، اور اس کے نیکی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، ایک نیکی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اس کے گناہ ہوا میں اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اور وہ کیا ہوگا؟ کلمۃ الاخلاص، کلمۃ الاخلاص، اخلاص کے ساتھ اس نے یہ کلمہ پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اخلاص جو ہے یعنی وہ جو آپ کی کیفیت ہے، وہ کیفیت عمل کے اندر جو وزن ڈالتی ہے وہ کوانٹٹی نہیں ڈالتی، یعنی کوالٹی سے جو نیک عمل میں وزن، تو کوالٹی کے ساتھ جو ہے وہ عمل کریں، اور کسی بھی جو ہے وہ عمل کو چھوٹا نہ سمجھے۔ بعض اوقات بہت بڑا عمل اللہ کی نظر میں وہ حقیر ہوگا، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ ایک مجاہد، ایک قاری قرآن اور ایک سخی ہے۔ مجاہد جس نے جہاد کیا، قاری قرآن جس نے قرآن مجید پڑھا پڑھایا، اور سخی جس نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، وہ جہنم میں جائیں گے۔ اتنا بڑا عمل کرنے کے باوجود، کیونکہ ریاکاری کے لیے کیا، اخلاص نہیں تھا۔ اور بعض اوقات چھوٹا سا عمل کرنے والا وہ جنت میں چلا جائے گا، کیوں؟ اس نے اخلاص کے ساتھ کیا۔ تو اخلاص کی بڑی اہمیت ہے، سنسیئرٹی، اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، یا اللہ صرف آپ کے لیے عمل کر رہا ہوں۔ جیسے دیکھیں نا کہ بیوی کو بعض اوقات کہے کہ جی میں نے یہ کیا، تو وہ بیکمات کیا کہتی ہیں، یہ تو بچوں کے لیے کیا ہے، یہ تو اپنے گھر کے لیے کیا ہے، وہ بتاؤ جو میرے لیے کیا ہو۔ تو یہی اللہ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اللہ کے لیے کیا کیا، تو اس سے جو ہے وہ آخرت میں جو ہے وہ وزن بڑھے گا۔ تو ایسے اعمال کچھ کر لینے چاہیے جو محض ہم اللہ کے لیے کریں، جو بندے کو معلوم ہو یا صرف اس کے پروردگار کو معلوم ہو کہ یہ اس نے نیکی کی ہے۔ نیکسٹ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا بیان ہے، جو انہوں نے بتوں کو توڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ٹائم پیریڈ جیسا کہ پہلے بھی گزرا، یہ کوئی تقریباً 2500 قبل مسیح BC میں عراق کا جو شہر ہے، اور وہاں پہ جو ہے ایک تہذیب تھی، ایک سویلائزیشن تھی، ایک قوم تھی جس کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور وہ بت پرستی میں مبتلا تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا۔ حضرت ابراہیم کے جو والد تھے وہ بھی نہ صرف بت پرست تھے بلکہ بت تراش بھی تھے، بتوں کو تراشتے بھی تھے۔ تو اب ان کا ایک میلے کا دن تھا، وہ میلے والے دن جو ہے وہ حضرت ابراہیم کو بھی انہوں نے دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معذرت کر لی، وہ اپنے میلے ٹھیلے پہ چلے گئے، پیچھے سے ان کا جو بڑا سا معبد تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں گیا اور تمام بتوں کو جو ہے وہ توڑ دیا، اور جو بڑا بت تھا اس کے کندھوں پہ جو ہے وہ کلاڑا لٹکا دیا۔ تو اب جب وہ واپس آئے ہیں اپنے شہر سے باہر جو ہے وہ میلہ ٹھیلا لگتا تھا، جب واپس آئے ہیں اور انہوں نے اپنے معبد خانے میں جا کے، عبادت گاہ میں جا کے دیکھا ہے کہ ان کے بت جو ہے وہ ٹوٹے پڑے ہیں، ان کے خدا، تو کسی کا کان نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا ناک نہیں ہے۔ تو اب وہ سوچنے لگے یہ کس نے کیا؟ تو انہوں نے کہا جی حضرت ابراہیم ہی ہیں جو کہ ان کا برائی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اور پیچھے وہی تھے۔ تو اب انہوں نے بلوا لیا حضرت ابراہیم کو اور کہا کہ اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، ہمارے معبودوں کا یہ حشر آپ نے کیا ہے ابراہیم؟ تو حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اس بڑے نے کیا ہوگا، اور بلکہ ان سے پوچھ لو نا،
یہ سب تمہارے سامنے، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو، مطلب یہ تمہارے خدا ہیں، تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ تم ان سے مانگتے ہو اور یہ تمہاری سنتے ہیں اور تمہاری خواہشات کو پورا کرتے ہیں، تو اب کم از کم یہ تمہیں یہ نہیں بتا سکتے کہ کس نے ان کا یہ حشر کیا ہے، کس نے ان کے ناک کان اڑائے ہیں۔ فرجعوا الی انفسہم، تو قرآن کا بیان کیا ہے کہ وہ فوراً اپنی جانوں کی طرف لوٹے، یعنی یہ جو دلیل تھی سیدھی جا کے ان کے دل کے اوپر لگی اور وہ غور و فکر میں پڑ گئے۔ فقالوا انکم انتم الظالمون، اور دل میں کہنے لگے یار تم تو بڑے ظالم ہو، ابراہیم تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم تو ان سے مانگتے ہیں، تو مانگنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ سنتے ہیں، تبھی تو ہم ان سے مانگ رہے ہیں، تو اب یہ بولتے کیوں نہیں ہیں، یہ ہمیں بتا کیوں نہیں سکتے کہ کس نے ان کا یہ حشر کیا ہے، اور جس نے ان کا یہ حشر کیا ہے یہ اس کے بارے میں ہمیں بتا نہیں سکتے کہ ہم اس سے جو ہے وہ ان کا بدلہ لے سکے، تو یہ ہمیں کیا دیں گے۔ تو حق بات جو ہے نا، جو بندہ بھی کرے حق بات جو ہے وہ آپ کے دل پہ جا کے ایک مرتبہ لگتی ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں، اس وقت کوئی تعصب آڑے آ جاتا ہے، اچھا یہ فلاں مسلک کا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک ٹیگنگ کی ہوتی ہے نا، اور بعض لوگوں نے تو خیر پہلے سے ہی فلٹرز لگائے ہوتے ہیں، اچھا فلاں مسلک کا ہے تو یہاں پہ ویسے ہی فلٹر لگا دیا کہ یہ تو دماغ میں بات جا ہی نہ سکے۔ دین کی بات جو ہے، جو حق بات ہے، وہ سیدھی دل پہ جا کے لگتی ہے، پھر بعد میں تعصب اور ضد اور انانیت آڑے آ جاتی ہے اور آپ کوئی تعویل گھڑ کے جو ہے وہ اس کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی معاملہ یہاں پہ ہوا۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، تو اب قرآن کہتا ہے کہ وہ آپس میں جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے اور اپنے آپ کو اندر سے ظالم کہنا شروع ہو گئے، لیکن ان کے سر بھی جھک گئے، لیکن پھر حضرت ابراہیم کو کیا کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، تو ہم ان سے کیا پوچھیں، اس لیے آپ ہمیں بتائیں۔ تو حضرت ابراہیم نے پھر فوراً دوسری چوٹ لگائی، قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کس کی عبادت کر رہے ہو پھر اللہ کو چھوڑ کے، جو بول بھی نہیں سکتا، تو جو بول نہیں سکتا تو تمہیں نفع نقصان کیا پہنچا سکتا ہے، جو یہ نہیں بتا سکتا کہ اسے کسی نے نقصان پہنچایا ہے وہ تم سے نقصان کیسے دور کر سکتا ہے۔ اف لکم، افسوس ہے تمہارے اوپر، ولما تعبدون من دون اللہ، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، فلا تعقلون، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ تف ہے تمہارے اوپر، افسوس ہے تمہارے اوپر۔ تو دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ دین ابراہیمی پر تھے، ایک بہت اہم بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام دین ابراہیمی جو ہے وہ دین توحید، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توحید کے اعتبار سے جس شان سے تذکرہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک عجیب شان ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی حضرت ابراہیم کا تذکرہ کرتے ہیں تو اکثر یہ بیان کرتے ہیں کہ وما کان من المشرکین، مشرکوں میں سے نہیں تھے، اللہ کی طرف یکسو تھے، حنیف تھے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے حضرت اسماعیل، انہی سے پھر آگے قریش پیدا ہوئی ہے، اور ان قریش کے اندر بدترین شرک آیا، یعنی یہ اولاد ابراہیم ہے، یہ سید زادے ہیں قریش، مشرکین مکہ، جنہوں نے بیت اللہ کو جو ہے وہ بتوں سے آباد کر دیا تھا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ نبی کی قوم میں جو ہے وہ شرک پیدا نہیں ہو سکتا، یہ بالکل ایک بہت بڑی غلط فہمی کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں قریش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور قریش میں ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے۔ ابو لہب کی مذمت تو قرآن میں بھی آ گئی، اور ابو جہل کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس امت کا فرعون ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی قریش میں سے ہے، وہ بھی اولاد ابراہیم میں سے ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو دین توحید پہ تھے، حضرت اسماعیل جو ان کے بیٹے تھے وہ بھی دین توحید پہ تھے، پھر حضرت اسماعیل کے بیٹوں سے جو ہے وہ آگے یہ نسل چلی ہے، یہ آگے قریش وجود میں آئی، لیکن آہستہ آہستہ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر کے وہ اس میں شرک کرنے لگ گئے۔ یہی معاملہ ہمارے اس دین کے ساتھ ہوا، دین اسلام کے ساتھ ہوا ہے۔ بہت سارے سید زادے آپ کو ایسے مل جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ اپنی نسبت کرنے والے کھلم کھلا شرک کے اندر مبتلا ہے، نام کے بس شاجی ہیں لیکن سری شرک میں جو ہے وہ مبتلا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو قریش ہیں وہ شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور دین ابراہیمی کو وہ شرک میں کنورٹ کر سکتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول تو خود کہتے ہیں کہ ہمارے جد امجد جو ہے وہ حضرت ابراہیم ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد میں سے کیوں نہیں آگے ایسے ہو سکتے لوگ، یا آپ وسلم کی امت میں سے ایسے لوگ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کچھ لوگوں کو کہنا یہ بس ٹھیک ہے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں، ہم نے آپ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، اب ہم شرک نہیں کر سکتے، بھلے جو ہے وہ قبر کے گرد جو ہے وہ طواف کرتے رہیں، یا مزار پہ جا کے جو ہے وہ سجدے کرتے رہیں، یا اللہ کو چھوڑ کے جو ہے وہ سب سے استغاثہ کرتے رہیں، مانگتے رہیں، یا علی مشکل کشا، یا غوث اعظم، یا المدد جو ہے وہ غوث اعظم، اور اس کے نعرے وغیرہ جو ہے وہ لگاتے رہیں۔ تو یہ ہری بات ہے کہ یہ شرک جو ہے یہ پہلی امتوں میں بھی آیا ہے، نبیوں کی اولادوں میں آیا ہے۔
تو اب بھی جو ہے وہ قیامت تک یہی ہے، شیطان اسی طرح سے جو ہے وہ مزین کر دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ بھی جو بتوں کو پوج رہے تھے، تو اس کے باوجود انہوں نے تعویل کر لی نا، تعویل کر لی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکالمہ کیا یہ تو دیکھ سن نہیں سکتے، تو اب وہ پیچھے سے کیا کہتے تھے؟ ظاہری بات ہے یہی کہتے تھے. جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے قوم نوح کے بارے میں تبصرہ کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کے جو بت تھے بیسیکلی وہ پیچھے نیک لوگ تھے، نیک لوگوں کے ناموں پہ انہوں نے جو ہے وہ بت بنا لیے تھے. اب نیک لوگوں کے ناموں پہ جو ہے وہ قبریں اور مزار بنائے جاتے ہیں، پہلے زمانے میں بت بنائے جاتے تھے. بس شرک کی فارم بدلی ہے، اور شرک ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہے گا بھائی، اس کی فارم بدلتی رہیں گی. بدعت جو ہے اس کی فارم بدلتی رہتی ہیں. ظلمت اور اندھیرے جو ہے وہ ایک نہیں ہے. قرآن نے کہا ظلمات، نور ایک ہوتا ہے، روشنی ایک ہوتی ہے، توحید ایک ہوتی ہے. شرک جو ہے اس کی تو ہزاروں صورتیں ہو سکتی ہیں. تو ہر زمانے کا شرک جو ہے وہ اپنی صورت کا ہوتا ہے. ساری زندگی لوگ صرف بتوں کی جو ہے وہ پوجا نہیں کرتے رہیں گے. لوگوں نے صرف یہی سمجھ لیا کہ بس بت کے سامنے سجدہ کرنا یہی شرک ہے. بت جو ہے، بتوں کا جو شرک ہے وہ اس دور کا ایک بڑا شرک تھا. اب بت کی جگہ کسی اور چیز نے لے لی ہے، وہی بت کو ریپلیس کر دیا قبر نے. اب لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید بت کو سجدہ کرنا تو جو ہے یہ تو شرک تھا، اب بت سے مانگنا یہ تو شرک تھا، اب قبر سے یا صاحب قبر سے مانگنا یہ تو شرک نہیں ہے. لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا. بس شیطان نے ایک دھوکے میں ڈال دیا کہ اصل میں تو وہ قرآن جس شرک کی ممانعت سے بھرا پڑا ہے وہ تو ساروں بتوں کے بارے میں، حالانکہ ان کے بت بھی اصل میں کیا تھے؟ وہ ان کی نیک پرسنالٹیز تھی. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ نیک پرسنالٹیز کا سمبل انہوں نے بت رکھی ہوئے تھے، انہوں نے نیک پرسنالٹیز کے سمبل کے طور پہ یہ جو قبر مٹی کا ڈھیر ہے اور یہ جو مزار ہے اس کے اوپر جو عمارت کھڑی ہے، بس اس کو مطلب وہ مٹی گارا سیمنٹ اس کو جو ہے وہ چومی چاٹی جا رہے ہیں. اتنی تعظیم مسجد کی نہیں کی جاتی جتنی جو ہے قبر اور مزار کی جاتی ہے. نیکسٹ آیات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی معاملہ فہمی کا بیان ہے. بنی اسرائیل میں جو انبیاء گزرے ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا درجہ بہت بڑا ہے، اور ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام. تو حضرت داؤد علیہ السلام پہلے بادشاہ تھے، پھر ان کی بادشاہت وراثت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ. اور یاد کرو داؤد اور سلیمان کا قصہ، جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے بارے میں، اس میں کسی قوم کی بکریاں جو ہے وہ چر گئی تھیں، اور ہم ان کے فیصلہ کرنے کے وقت حاضر تھے. ہم اس کو دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے یہ فیصلہ کرتے ہیں. ہوا یہ تھا کہ ایک شخص کی بکریاں جو ہے وہ دوسری کی تیار فصل تھی اس میں چر گئیں. اب یہ مقدمہ جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا. تو اب انہیں مشکل پیش آ رہی تھی کہ وہ کیسے اس مقدمے کا فیصلہ کریں. تو اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچھی فہم، اچھی بصیرت دی تھی. اگرچہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے لیکن ان کی سوجھ بوجھ بہت اچھی تھی. تو انہوں نے پھر اس کا جو ہے وہ فیصلہ یہ تجویز کیا جو حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی پسند آئے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ ہم نے سلیمان کو جو ہے وہ یہ فہم عطا کیا تھا. اس لیے آپ وسلم کی دعاؤں میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ یا معلم ابراہیم علمنی و یا مفاہم سلیمان فاہمنی. اے ابراہیم علیہ السلام کے معلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ ہمیں تعلیم دیں، ہمیں علم دیں، اور جو فہم آپ نے سلیمان علیہ السلام کو دیا وہ فہم اور بصیرت ہمیں دیں. یعنی حضرت ابراہیم جیسا علم حضرت سلیمان جیسا فہم اور بصیرت عطا فرمائیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ جس کی بکریاں دوسری کی کھیتی میں چر گئی ہیں اور اس کی فصل انہوں نے تباہ کر دی ہے، تو کھیتی بکری والوں کو دے دی جائے، اور بکری والا کیا کرے کہ اس کی کھیتی دوبارہ تیار کرے یہاں تک کہ وہ اپنے اس حالت میں آ جائے کہ جس حالت میں وہ کھیتی اس میں بکریاں چر گئی تھی، یعنی تیار فصل کر دے اس کو، اور اتنی دیر میں اس کی جو بکریاں وہ کھیتی والے کو دے دی جائیں تو وہ ان کو چارہ بھی ڈالے اور ان سے جو ہے وہ فائدہ بھی اٹھائے. تو اس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا جو ہے وہ فیصلہ کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ دونوں کو ہم نے علم اور حکمت دیا تھا، داؤد کو بھی اور حضرت سلیمان کو بھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اضافی طور پہ سوجھ بوجھ عطا کی تھی. تو قاضی اور جج جو ہے ایسا بندہ ہونا چاہیے کہ جس کی سوجھ بوجھ اچھی ہو، جس کے اندر فقاہت ہو، جس کے اندر بصیرت ہو، کیونکہ اس نے چیزوں کو جو ہے وہ انالائز کرنا ہوتا ہے اور پھر ان کے بعد ایک ججمنٹ پاس کرنی ہوتی ہے. تو سوجھ بوجھ کا ہونا بہت ضروری ہے، معاملہ فہم ہونا بہت ضروری ہے. نیکسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساتھ میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرتے یہ بھی کہا کہ وَسَحَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، اور پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے، اور اسی طرح سے پرندے. حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بہت پیاری تھی. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آدھی دنیا کا حسن دیا، اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو جو ہے وہ خوبصورت ترین آواز دی گئی،
خوبصورت ترین آواز. اور جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے جو اللہ کی حمد کے ترانے تھے تو پہاڑ وجد میں آ جاتے تھے. پہاڑ، انسان پہاڑ وجد میں آ جاتے تھے، اور پرندے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا شروع کر دیتے تھے. ایسی خوبصورت اور پیاری آواز تھی. تو ہم نے داؤد کے ساتھ جو ہے وہ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، اور وہ پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے اور پرندے بھی. اور یہ سب کون کرنے والا تھا؟ یہ ہم ہی کرنے والے تھے. نیکسٹ آیات میں پھر چونکہ سورہ انبیاء ہے تو انبیاء کے جو ہے وہ قصے وغیرہ ان کا تذکرہ ہمیں اس سورہ مبارکہ میں جو ہے وہ مل رہا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے. حضرت ایوب کا جو صبر ہے، صبر ایوب علیہ السلام بہت معروف ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو بہت خوشحالی عطا کی تھی. تو اس پہ شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ ان کو خوشحال رکھا ہے تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ عبادت گزار بندے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ان سے اپنی نعمتیں اور آسائشیں چھین لیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناشکرے ہو جائیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام، یہ تفسیری روایات میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ آزمائش بھیجی. اس آزمائش کا تذکرہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے، اور بعض تفسیری روایتوں میں یہ بھی ہے کہ 17 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے وہ بیماری میں مبتلا رہے. اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ان کو کچھ سکن کی بیماری ہو گئی تھی، ان کے اہل و عیال بھی ان کو چھوڑ گئے تھے، اکیلا چھوڑ گئے تھے. اور یاد کرو ایوب کو، اذ نادى ربہ انی مسنی الضر، جب انہوں نے اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا کہ مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے، میں بہت تکلیف میں ہوں، بہت آزمائش میں ہوں، اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کے رحم کرنے. 17 سال تھوڑی بات نہیں ہے. ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی دعائیں قبول کی ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے عرصے بعد نبیوں کی دعائیں قبول ہو رہی تھیں اور وہ نبی اپنی دعا پہ ڈٹے رہے، جمے رہے، اللہ سے امید نہیں توڑی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں دعا کا حکم ہے. الدعاء هو العبادہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعا ہی تو عبادت ہے. دعا کو عبادت سمجھ کے کرو، اور عبادت کرنے کے لیے تو دنیا میں آئے ہیں. دعا کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، بس یہ عبادت ہے. یہ عبادت ہم نے کرنی ہے، یہ عبادت ہم نے کرنی ہے، کرتے رہنا ہے. دعا قبول ہونا نہ ہونا یہ ایک علیحدہ بات ہے. عبادت کرنے کا حکم یہ ایک مستقل حکم ہے. اللہ سے مانگنا اس کی عبادت ہے، یہ میں نے کرتے ہی رہنا ہے. یہ میں نے دعا اس لیے نہیں کرنی کہ میری دعا قبول ہو. تو وہ 17 سال اللہ سے حالت دعا میں رہے، یعنی حالت عبادت میں رہے، اور اللہ نے پھر ان کی دعا کو قبول کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں، لازماً قبول کرتے ہیں، جب تک وہ جلدی نہ کرے. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول جلدی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ یہ نہ کہنا شروع کر دے کہ میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے میری بات سنی نہیں، اللہ نے میری بات کو نظر انداز کر دیا، اللہ تو میری سنتا ہی نہیں ہے، آزمائشوں نے تو ہمارا ہی گھر دیکھ لیا ہے. اس قسم کی باتیں ہمارے یہاں لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آزمائشیں سب کے اوپر ہوتی ہیں، صرف آپ پر نہیں ہیں، سب کے اوپر ہیں، بس آزمائشوں کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. اللہ سے مانگتے رہیں. دعا جو ہے نا قبول نہ بھی ہو تو اللہ کے ساتھ آپ کا ایک کنیکشن، ایک ربط تعلق قائم کر دیتی ہے، اور وہ کنیکشن اور وہ ربط جو ہے آپ کو جو ایک حظ دیتا ہے، جو ایک اطمینان نفس آپ کے اندر پیدا کرتا ہے، تو اس کے بعد وہ آزمائش تو اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ. تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور جس تکلیف میں تھے حضرت ایوب ہم نے وہ تکلیف ان سے دور کر دی. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا. اور ہم نے ان کو ان کے اہل و عیال بھی واپس لوٹا دیے، اور اپنی رحمت سے اتنی مزید بھی دے دی. اہل و عیال بھی واپس آ گئے، سارا مال و دولت بھی، اور جتنے اہل و عیال تھے اللہ نے ان میں بڑھوتری کر دی، مال و دولت میں بھی بڑھوتری کر لی. اور ساتھ میں آخر میں کیا کہا؟ وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ. ایوب علیہ السلام کے قصے میں عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے. آزمائش میں یہ نہیں کرنا کہ اللہ سے مایوس ہو کے بیٹھ جانا ہے. اللہ نے تو آزمائشیں بھیجتے رہنا ہے. اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی اس لیے کہ اللہ نے تمہاری آزمائش کرنی ہے، یعنی تمہارے ٹیسٹ کے لیے، امتحان کے لیے. جب نقطہ نظر تمہارا یہ ہے تو اب ظاہری بات ہے اس کے لیے تیار بھی رہو. اور اگر ذہناً نہیں بھی تیار ہو، مثال کے طور پہ اللہ کا انکار کر دے انسان، کافر ہو جائے، تو اس سے کیا اس کی آزمائش نہیں ہوتی؟ آزمائش تو پھر کافر بھی آزمائش میں ہے، بندہ مومن بھی آزمائش میں ہے. بس یہ ہے کہ بندہ مومن کو آخرت میں اجر مل جائے گا، یہ بہت بڑا پہلو ہے، اور کافر کو کچھ بھی نہیں ملے گا. نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین کے جو وارث ہیں وہ نیک لوگ ہوں گے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا تھا. زبور وہ کتاب جو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی 1000 BC، یہ زمانہ حضرت داؤد علیہ السلام کا. تو ہم نے
اللہ کے ذکر کے بعد یا جو بھی اللہ نے نصیحت کی تھی اس کے بعد ہم نے زبور کے اندر یہ بات لکھ دی تھی کہ اس زمین کا وارث کون بنے گا؟ صالح لوگ اس زمین کے وارث ہوں گے. یعنی جو خبیث ہیں، خبیث تو ظاہری بات ہے ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں، جب سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دنیا قائم کی ہے. اس کے بعد اولاد آدم میں ہم دیکھتے ہیں کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو ایک خباثت کا آغاز تو ہو گیا وہاں سے، اور قیامت تک یہ خبثاء رہیں گے، یہ ظالم، خبیث اور کافر اور مشرک لوگ. لیکن یہ ہے کہ وارث جو ہے وہ اس زمین کے وہ نیک لوگ ہی بنیں گے. اس سے کیا مراد ہے کہ دونوں کے اندر جنگ و جدال ہوتا رہے گا، اللہ تعالیٰ خبثاء کو مٹاتے رہیں گے، پھر دوسرے آ جائیں گے، پھر ان کو مٹائیں گے، بالآخر جو ہے وہ غلبہ اللہ کے نیک بندوں کا ہی ہوتا رہے گا. لیکن ظاہری بات ہے وہ صالح بھی تو ہوں نا، وہ صالح ہوں گے تو پھر ہی تو، صرف مسلمانی کا ٹیگ تو نہ ہو نا ان کے ساتھ، وہ صالح ہوں، مسلمان نام کے نہ ہوں، صالح ہوں. اگر وہ صالح بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو زمین کا وارث بنائے گا، وہی زمین کے وارث ہیں. اللہ کی زمین ہے نا، اللہ کی زمین ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے صالح کو جو ہے وہ اپنی زمین کی وراثت نہیں دے گا تو پھر کس کو دے گا اللہ تعالیٰ؟ لیکن بات یہ ہے کہ وہ سب کلیم کر رہے ہیں کہ ہم صالح ہیں، صالح ہے کوئی نہیں، بدترین اور کرپٹ لوگ ہیں ہم. مطلب ابھی آپ جا کے جو ہے وہ گوگل کریں اور آپ یہ دیکھیں کہ جی کرپشن کا جو انڈیکس ہے پوری دنیا کے اندر مسلمان ممالک میں ہے 140ویں نمبر پہ، تو ہم پاکستان کے لوگ 140ویں نمبر پر ہیں ہم کرپشن میں. ہماری جوڈیشری میں، عدالت جس کا کام ہی انصاف کرنا ہے اس میں کرپشن ہے. ہمارا پولیس کا محکمہ جو ہے وہ کرپٹ ہے، ہماری واپٹا کا محکمہ جو ہے وہ کرپٹ ہے، ہمارا جو ہے وہ ٹیکس والے سب کرپشن کھائی جا رہے ہیں، رشوت لیے جا رہے ہیں، ظلم اور زیادتی کا ایک جو ہے وہ بازار گرم کر رکھا ہے. امیر سے امیر، غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. پورا ایک ظالمانہ نظام ہے ایکسپلائٹیشن کا، استحصال کا، جس میں حکومتی کارندے تو ملوث ہوتی ہیں جن کے پاس گورنمنٹ اور حکومت ہوتی ہے، نیچے ساری بیوروکریسی، یہ سب سرکاری محکمے، یہ سب ان کے سولجر، یہ سب ان کے ہرکارے، یہ سب کھا پی رہے ہوتے ہیں، یہ سب جو ہے وہ غریب کا خون نچوڑ رہے ہوتے ہیں، یہ سب نے فساد برپا کر رکھا ہوتا ہے. یہ کہاں کے صالح ہیں؟ بس ٹوپی سر پہ پہن لی، داڑھی بڑھا لی، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی، ایک ہاتھ سے رشوت دے رہے ہیں، دوسرے میں تسبیح پھیری جا رہے ہیں. یہ کون سی صالحیت ہے؟ کون سی صالحیت ہے؟ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے. یعنی آپ کی حدیثوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اینیمل رائٹس کی بات کی. آج سے 1400 سال پہلے اینیمل رائٹس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیبلش کیا. اونٹنیوں کے بارے میں کہا کہ اونٹنیوں کا جب دودھ دونا ہے، تم نے دودھ نکالنا ہے، یہ صحیح حدیث ہے، تو تم نے ان کو تالاب پہ کھڑے کر کے ان کا دودھ دونا ہے، یعنی ان کو پانی پلاؤ. اسی طرح کسی چڑیا کو جو ہے وہ ایک سفر میں آپ نے دیکھا کہ وہ پھڑپھڑا رہی ہے اور بے چین نظر آ رہی ہے، تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کسی نے بتایا کہ جی کسی صاحب نے جو ہے وہ اس کے جو انڈے ہیں وہ ان کو جو ہے، یا اس کے جو بچے ہیں ان کو جو ہے وہ لے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، اس کو تکلیف اور اذیت نہ پہنچاؤ. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پہ جو ہے وہ رہنمائی کی بعض صحابہ کی کہ اپنے جانوروں سے جو ہے وہ جب تم کام لیتے ہو تو ان کو غذا بھی پوری دو، ان کا کھانا بھی جو ہے وہ پورا رکھو، یہ نہیں کہ کام زیادہ لو اور ان کا جو ہے وہ کھانا کم ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی میں رحمت للعالمین ہے کہ آپ نے اینیمل کے رائٹس وہ بھی اسٹیبلش کیے، جانوروں کے حقوق ادا کرنے کا بھی کہا. انسان تو انسان، اس لیے کہا کہ جب جانور کو ذبح کرو تو اپنی چھری کو تیز کر لو، یعنی ذبح کرتے ہوئے بھی اس کو راحت پہنچانی ہے، چھری تیز کر لو تاکہ آسانی سے وہ ذبح ہو جائے. نیکسٹ سورہ حج کا بیان ہے. سورہ حج بھی مکی صورت ہے، تو مکی صورتوں کے جو مضامین ہیں توحید، رسالت اور آخرت، وہی اس کے مضامین ہیں. تو اس سورہ مبارکہ کا بھی آغاز آخرت کے بیان سے ہو رہا ہے. آخرت کی سختیاں، قیامت کے دن کی سختیاں. قیامت کے دن کو قرآن کیوں بار بار بیان کرتا ہے؟ اچھا، قرآن کے مضامین میں ریپیٹیشن ہے. یہ ریپیٹیشن اس لیے ہوتی ہے کہ کبھی انسان کو کسی انداز سے بات سمجھ میں آ جائے، کبھی کسی اور انداز سے سمجھ میں آ جائے، چلو کسی طرح سے سمجھے تو صحیح. تو یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی. قیامت کا دن، ابھی تو یہ دنیا میں زلزلہ آ جائے چلیں، وہ تو ایک چھوٹے سے حصے کے اوپر آتا ہے نا زلزلہ. تو آپ گھر میں آیا ہے تو آپ باہر نکل جائیں گے، اپنے آفس سے باہر نکل جائیں گے، میدان میں کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، جب پوری دنیا ہی زلزلے کی لپیٹ میں ہوگی، کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ اور وہ اتنا شدید زلزلہ ہوگا. یہ تو یہ ہے نا کہ چلو 40-45 سیکنڈ کا جھٹکا ہے، 1-2 منٹ کا جھٹکا ہے،
اس کے بعد چلیں پھر زمین سکون میں آ جاتی ہے، اور وہ جھٹکا ختم ہونے کا نام ہی نہ لے، کیا دہشت طاری ہوگی انسان کے اوپر۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا، جس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی جس کو وہ دودھ پلاتی ہے، یعنی اپنے شیر خوار بچے کو، جو ماں کی جو ہے مدر فیڈ کے اوپر ہوتا ہے، وہ اس کو بھول جائے گی۔ ماں اپنے ایسے بچے کو نہیں بھولتی، لیکن اس دن کی دہشت اور خوف اس قدر ہوگا کہ ماں اپنے اس بچے کو بھی بھلا دے گی، اور جو حاملہ ہوگی وہ اپنا حمل گرا دے گی خوف اور دہشت کی وجہ سے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو دیکھو کہ جیسے انہوں نے کوئی نشہ کیا ہوا، وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، حالانکہ لوگوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا، ایڈکٹ نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ وہ جو جھٹکا ہے قیامت کا، وہ جو سور میں پھونکا جائے گا، وہ جو ایک زلزلہ برپا کیا جائے گا، پورے پلانٹ ارتھ کو ہلا دیا جائے گا، ہلا مارا جائے گا، بہت بڑا زلزلہ ہے، بہت بڑا وہ واقعہ ہے۔ اس کی جو دہشت، اس کا جو خوف ہے، وہ انسانوں کو ایسا کر دے گا کہ جیسے وہ نشے کی حالت میں ہو، ہوش و حواس ان کے اڑ جائیں گے۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بندوں کے ایک رویے کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا تھا کہ قرآن کا ایک بڑا مضمون یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے رویے یاد کرواتے ہیں۔ ایک تو قرآن کا بڑا موضوع عبادات ہے کہ اللہ کی صرف عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ دوسرا اخلاق ہے، تو جب اخلاق کی بہتری کی بات آتی ہے تو پھر انسانی رویوں کا ذکر آتا ہے کہ انسانی رویوں میں یہ ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اس کو سمجھاتے ہیں۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، انسانوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کی عبادت تو کرنا چاہتا ہے لیکن کنارے پہ، جیسے کوئی سمندر میں نہانا تو چاہتا ہے لیکن کنارے کنارے پہ نہانا چاہتا ہے، سمندر کے اندر جا کے نہیں، کنارے کنارے پہ۔ تو اسی طرح کہا گیا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہونا چاہتے، بس کنارے کنارے رہنا چاہتے ہیں، تھوڑا موتا اسلام کو پریکٹس کر لیں، بس ہمارے ساتھ بھی ٹیگ لگ جائے، نام لگ جائے، جیسا کہ منافق تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ جہاد کا جب حکم آتا تھا انہیں بہت مشکل لگتا تھا، جان جاتی تھی۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم آتا تھا، بہت مشکل لگتا تھا، نہیں کر پاتے تھے۔ ہاں چلو نماز پڑھنی ہے، تسبیح کرنی ہے، چلو یہ کر لیتے ہیں، جیسے ہمارے آج لوگ تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیے، ٹوپی پہن لی، یہ تو آسان لگتا ہے۔ اور کچھ لوگ تو دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے، جیسے پراپرٹی کے کام میں ہیں کہ اب فراڈ جو ہے وہ اچھے سے چلے گا۔ ہم ساروں کی بات نہیں کر رہے، لیکن ہمارے یہاں ایسے نمونے تو ہیں، ایسے کریکٹرز تو ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ٹوپی داڑھی کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، چلیں جی اب چوروں نے کیا کیا کہ ٹوپی پہن لی، داڑھی رکھ لی، اب وہ پراپرٹی کے کام میں جو ہے وہ ہر دوسرے بندے کو فراڈ لگا رہے ہیں، اور لوگ ان کی داڑھی کی وجہ سے ان کے اوپر اعتماد کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ہے ہمارے ہاں انڈر ورلڈ مافیا کے جتنے لوگ ہیں ان میں اکثر کو دیکھیں تسبیحیں پکڑی ہوتی ہیں، ٹوپی پہنی ہوتی ہے، ان کا بھی اپنا ایک نیکی کا کانسیپٹ ہوتا ہے۔ تو لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو کنارے کنارے اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، کنارے کنارے۔ آج کل جیسے دیکھیں سرکاری محکموں میں ہیں، دبا کے جو ہے وہ رشوت لیں گے، دبا کے ظلم کریں گے، دوسروں کا حق ماریں گے، جھوٹ بولیں گے، فراڈ کریں گے، دھوکہ دیں گے، قوم کو بھی، ملت کو بھی، آئین اور کانسٹیٹیوشن کو بھی، انسانوں کو بھی۔ اور پھر کیا آئے گا؟ ربیع الاول میں جو ہے وہ 12 دن ربیع الاول میں ٹوپی پہن لیں گے، تسبیح پکڑ لیں گے، یا محرم کے 10 دنوں میں جو ہے وہ سیاہ کپڑے پہن لیں گے اور نظر نیاز بانٹنا شروع کر دیں گے، بس یہ جیسے ہمارا یہ سارا ظلم و ستم اس سے معاف ہو جائے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کنارے کنارے پہ رہ کے پورے اسلام کو پریکٹس نہیں کرنا چاہتے۔ کیونکہ ان کی حرام خوری رکتی ہے، پورے اسلام کو پریکٹس کریں، وہ جو حرام جو ان کے پیٹوں میں جا رہا ہے وہ رک جاتا ہے۔ اب وہ حرام تو انہوں نے کھانا ہے، وہ انہوں نے جو ناجائز ان کی خواہشات ہیں وہ تو انہوں نے پوری کرنی ہے، چاہے انہیں کسی کا جو ہے وہ پیٹ پھاڑنا پڑے، چاہے کسی کے اوپر ظلم کرنا پڑے، چاہے انہیں ڈاکہ ڈالنا پڑے، چاہے کسی کی جائیداد دبانی پڑے، چاہے کچھ بھی ہو، تو انہوں نے حرام تو کھانا ہے۔ تو اب وہ اس سے رک نہیں پاتا، تو اب اسے آسان جو کام لگتا ہے بس تسبیح پھیر لی، جو ہے وہ اپنا سٹیٹس جو ہے وہ ایسا لگا لیا جس میں کوئی مسجد ہے یا مسجد نبوی کا لگا لیا، اور باقی پیچھے دبا کے جو ہے وہ حرام خوری کرو، آگے سے جو ہے وہ اپنی یہ پہچان رکھو ہے۔ تو لوگوں میں سے ایسے ہیں جو کنارے کنارے جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہہ خسر الدنیا والآخرہ، اگر اس کو کوئی خیر پہنچے تو مطمئن رہتا ہے، کوئی مال و دولت ملتی رہے اللہ کی طرف سے، جیسے اس زمانے میں منافقین کو مال غنیمت مل جاتا تھا، اور اگر کوئی آزمائش اس کو پہنچے
جیسے اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، جنگ میں کوئی آزمائش آ گئی، جیسے جنگ احد میں 70 جو ہے وہ شہید ہو گئے، جیتی ہوئی جو جنگ تھی وہ شکست میں بدل گئی، یا آج کل جیسے کسی آزمائش میں اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا کر دے، انقلب علی وجہہ، اپنے چہرے کے بل پھر جائے گا، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ایسے لوگ خسارے میں، ذالک هو الخسران المبین، یہی لوگ جو سری خسارے کے اندر مبتلا ہے، سری خسارے میں، یعنی جب تک اس کو ملتا رہے تو وہ خوش ہے، جیسے اس کا دانا پانی بند کرے تو وہ جو ہے وہ غیر مطمئن ہو جائے گا۔ مطلب اللہ کی طرف سے اگر کچھ روٹی رزق وغیرہ لگا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی تھوڑی بہت نیکی کر لے، اگر وہ جو اللہ کی طرف سے جو اس کو مل رہا ہے نا وہ ختم ہو جائے تو بالکل ہی پھر جاتا رہے گا، بالکل ہی جاتا رہے گا، وہ بھی چھوڑ دے گا۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شرک کی مذمت بیان کیا، اور قرآن کا بڑا موضوع ہے، قرآن شرک کی مذمت کرتا ہے، اور جو بھی نبی آئے سب نبیوں کی دعوت میں مرکزی نقطہ کیا تھا؟ شرک کی مذمت، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہیں بنانا، اور ہمارے یہاں اس حوالے سے کوئی حساسیت نہیں ہے، میجورٹی کے اندر کوئی حساسیت نہیں ہے۔ وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَکَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا گویا ایسے جیسے آسمان سے گرا۔ چلو آسمان سے گرا تو ہم کہتے ہیں جی کھجور میں اٹک گیا، نہیں، فَتَخْطَفُ الطَّيْرُ، ہوا میں ہی اس کو پرندوں نے اچک لیا، او تَہْوِی بِهِ الرِّیحُ، یا اس کو تیز و تند آندھی طوفان جھکڑ نے اس کو اٹھا لیا، فی مکان سحیق، اور دور کی کسی وادی کے اندر اس کو پٹخ مارا۔ یہ شخص تو گرا، اور ایسی اندھی بحری وادی کے اندر جا کے گرا ہے، پٹکتا پھرے گا، اس کو رستہ نہیں ملے گا، اس کو منزل نہیں ملے گی۔ جو مشرک ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ مطمئن کرتا پھرے گا کہ میں صحیح راستے پر ہوں، لیکن وہ صحیح راستے پہ نہیں ہوگا، تعویل در تعویل کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن نہیں کر پائے گا۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قتال کی علت کو بیان کیا کہ اللہ کے راستے میں جو جنگ و جدال ہے، جیسے ہمارے ہاں جہاد پہ بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی مسلمانوں کے اندر جہاد کیوں ہیں، وہ دیکھیں چلے مسلمانوں کے اندر جہاد ہے، جو اسٹیٹ نے اپنی جو آرمی بنا رکھی ہے، مجھے بتائیں، امریکہ کے پاس جو ہے وہ آرمی ہے، رشیا کے پاس ہے، چائنا کے پاس ہے، انڈیا کے پاس ہے، کیا وہ جہاد کر رہے ہیں؟ بات ہے ہر ایک نے اپنا ڈیفینس کرنا ہے، کوئی بھی اسٹیٹ ہے اس کی آئیڈیالوجی ہے، کوئی بھی قوم ہے اس کا کلچر ہے، اس کی تہذیب ہے، اس کا تمدن ہے، اس کی روایات ہیں، اس کا مذہب ہے، تو وہ اس کی پاسداری کرنا چاہتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کوئی ہمیں جو ہے وہ کسی اور چیز کے اوپر مجبور کرے۔ تو اسلام میں ایک تو یہ جہاد کا یہی بڑا مقصد تھا۔ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، مسلمانوں کو اس لیے قتال کی اجازت دی گئی کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا تھا۔ مشرکین مکہ جو ہے وہ اس کو برداشت ہی نہیں کر رہے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ کوئی اور مذہب اختیار کریں ان کے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے۔ تو 13 سال مکہ کے اندر کس قدر پرسیکیوشن ہوئی، پھر مدینہ میں جا کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قتال کی اجازت دی۔ تو آج بھی دنیا بھر میں مسلمان مظلوم ہیں، ان کو ان کے افکار اور نظریات کے مطابق جینے نہیں دیتے، ٹھیک۔ جہاں کوئی خاتون جو ہے وہ پردہ کرنا چاہے، کئی ایک ممالک کے اندر آپ دیکھیں گے، ویسے تو کہتے ہیں بڑی آزادی ہے، بڑی آزادی ہے، لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے تو وہاں ساری پابندیاں ان کی لگ جاتی ہیں۔ وہاں پبلک پلیسز پہ جو ہے وہ مسلمان خواتین کو کور کرنے کی اجازت نہیں، فیس کورنگ کی اجازت نہیں ہے، بین ہے۔ یہ کون سی آزادی ہے؟ یہ کون سی آزادی ہے؟ تو ویسے دوسری طرف دیکھیں، ابھی پچھلے دنوں ٹویٹر پہ میں دیکھ رہا تھا، برلن نے جو ہے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پبلک پلیسز پہ جو سوئمنگ پولز ہیں ان میں خواتین جو ہے وہ اپنی ٹاپ جو ہے وہ اتار کے نہا سکتی ہیں۔ اب اس میں نیچے ڈیبیٹ ہو رہی تھی، مرد یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ عورتوں کو حق ملا ہے یا ہمیں کوئی حق ملا ہے، ہمارے حق میں کوئی اضافہ ہوا ہے۔ تو اس طرح سے مطلب عورتوں کو جس طرح سے آپ یوں کہہ لیں کہ جی بے وقوف بنایا جا رہا ہے، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید ہم آپ کو حقوق دے رہے ہیں، اور ان کے جو اصل حقوق ہیں ان سے ان کو محروم کیا جا رہا ہے، اور ان کو وہ حقوق دیے جا رہے ہیں جو بیسیکلی مردوں کے لیے حقوق بن رہے ہیں، الٹیمیٹلی وہ مردوں کے حقوق بن رہے ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مطلب ہمارا تو یہ حق تھا کہ ہم اس کو دیکھتے، تو اس نے کیوں اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے؟ تو بس اسے یہ سجا دو کہ یہ تمہارا حق ہے کہ تم اپنے کپڑے اتار دو تاکہ ہم تم کو دیکھ سکیں۔ تو اصل میں تو ان کو دیکھنے کا حق ملا۔ تو یہ ایک ڈیبیٹ چھڑی ہوئی تھی وہاں ٹویٹر کے اوپر، اور وہ ان کے اپنے لوگ کر رہے تھے، ہمارے لوگ نہیں۔ وہ انگلش میں جو ہے وہ کوئی ٹویٹ تھا ان کے اپنے لوگوں کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قتال کی علت ہے یہ ظلم ہے، مسلمانوں پہ ظلم ہوا ہے۔ اب ظاہر بات ہے جس پہ ظلم ہوگا تو وہ مظلوم قوم کیوں نہیں بدلہ لے گی؟ ہاں، کسی ریاست کے اوپر آپ اگر حملہ کر دیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کہیں گے آئیں ہمیں غلام بنا لیں، قبضہ کر لیں، کیپچر کر لیں ہمیں،
اور اپنے نظریات ہمارے اوپر ٹھوس دیں، کون ایسے کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ تو ہمارے یہاں یہ جہاد کے نام پہ ہو رہا ہے، تو ان کے یہاں کیا؟ ان کے یہاں آپ قتال کہہ لیں، جنگ کہہ لیں، وار کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں۔ تو بس ایک جہاد کے نام کو انہوں نے جو ہے وہ بدنام کرنے کے لیے جہاد کی ٹرمینالوجی کو یہ بات جو ہے وہ کرنا شروع کر دی ہے۔ تو مسلمان جہاں پہ بھی مظلوم ہیں تو ظاہری بات ہے وہ اس اپریشن کے خلاف کیوں نہیں کھڑے ہوں گے؟ ہر قوم کھڑی ہوتی ہے دنیا میں، کتنی جگہ پہ ریوولٹ آئے ہیں، قومیں جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہیں اپنے بادشاہوں کے خلاف، اپنے حکمرانوں کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں، قومیں جو ہے وہ دوسری قوموں کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے، کوئی بھی ظلم کو برداشت نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں کرتا۔ یہ غیر عقلی اور غیر منطق کی بات ہے، اللاجیکل بات ہے کہ آپ کسی کے اوپر ظلم کریں اور وہ برداشت کر جائے۔ آپ بلی کو جو ہے کارنر کریں گے وہ بھی آپ کو پنجہ مارے گی، انسان تو انسان ہے، اس کو آپ کارنر کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ نہیں اٹھے گا، اٹھے گا بالکل۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں کہ اندھا وہ ہے جس کا دل اندھا ہو جائے۔ آنکھوں کا اندھا اصل میں اندھا نہیں ہے، دل کی جو بصیرت ہے یہ ختم ہو جائے۔ آنکھوں سے تو دیکھ رہا ہے، کافر بھی دیکھ رہا ہے، آنکھوں سے تو جانور بھی دیکھ رہا ہے، لیکن جانور کے بعد بصیرت نہیں ہے۔ تو انسان بھی بعض اوقات جانوروں کی مانند ہو جاتا ہے، بس وہ صرف دیکھتا ہے جیسے جانور دیکھتا ہے، سنتا ہے جیسے کہ جانور سنتا ہے، لیکن اس کے بعد بصیرت نہیں ہوتی، انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا، سمجھ نہیں پاتا۔ تو فرمایا کہ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں دیکھتے پچھلی قوموں کا کیا انجام ہوا؟ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، ان کے پاس کوئی ایسے دل ہوتے جس سے وہ سمجھتے، یا ان کے پاس کان ہوتے جس سے وہ سنتے۔ فَإِنَّا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، دیکھو آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں دھڑکتے ہیں، دل اندھا ہو جاتا ہے، دل نہیں دیکھ پاتا، دل نہیں دیکھ پاتا۔ تو قرآن بہت زیادہ فوکس کرتا ہے دل کی سوجھ بوجھ، دل کی بصیرت۔ ہم بھی اپنی زبان میں کہتے ہیں میرا دل کر رہا ہے کہ یہ کر لوں، میرا دل کر رہا ہے کہ یہ نہ کروں۔ ارادہ انٹینشن، یہ سب کہاں سے پھوٹ رہا ہے؟ انسان کے دل سے، انسان کی فیلنگ، انسان کی ایموشن، یہ سب کہاں ہے؟ جذبات اور احساسات، یہ سب دل میں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ سوچ فکر وہ تو ظاہری بات ہے کہ ذہن میں پیدا ہو رہی ہوتی ہے، لیکن باقی یہ سب کچھ تو انسان کے دل، انسان کی جو ڈٹرمینیشن ہے، اس کا جو ول پاور ہے، یہ سب دل ہے، یہ اس کا دل گردہ ہے۔ ہم اصطلاح کے طور پہ بھی جو ہے وہ یہ بات استعمال کرتے ہیں۔ تو بہت ساری جو ایکشنز ہیں، ایکشنز آف دی ہارٹ، افعال القلوب جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کا تعلق انسان کے دل سے، جو انسان کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ میں اور انسان کی ڈیسیژن میکنگ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، خاص طور پہ اس کی جو ایموشنل ہیلتھ ہے۔ تو قرآن دل کو بہت زیادہ فوکس کرتا ہے، اس لیے کہتا ہے کہ دل جس کا صاحب بصیرت ہے، اصل میں وہ صاحب بصیرت ہے۔ آنکھوں سے دیکھنے والا، آنکھوں سے دیکھنا کون سا دیکھنا ہے؟ تو اس لیے کہا گیا کہ اپنے دل کو جو ہے نا وہ زندہ رکھو، دل کو زندہ رکھو۔ تو دل ظاہری بات ہے کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ جب انسان جو ہے وہ باعث نہ ہو، وہ صحیح معنوں میں جو ہے وہ حق کا متلاشی ہو اور حق کے اوپر کان دھرنے والا ہو۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ بحث مباحثے سے بچنا چاہیے۔ مسلمانوں کو کہا گیا کہ دوسری جو قومیں یہود و نصارہ ہیں، ان کے اپنے دور کے شریعتیں تھیں، وہ اس کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جیسے یہودیوں میں آج بھی آپ دیکھیں گے اپنے طور پہ نماز پڑھتے ہیں، وہ یہودی بھی نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز میں بھی آپ کو قیام، رکوع، سجدہ مل جاتا ہے، یہودیوں کے ہاں بھی۔ اسی طرح وہ اپنی کتاب تورات کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہی روتے بھی ہیں، بہرحال جیسا تیسا بھی ہے، ان کے ہاں عبادت کا ایک نظام ہے۔ عیسائیوں میں بھی ہے، وہ بھی اتوار کو گرجے میں جاتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں۔ تو قرآن نے یہی بات کہی کہ ان کے ساتھ جھگڑا نہ کرو اس معاملے میں۔ آپ کیا کریں؟ آپ کا اصل کام اللہ کی طرف بلاتے رہنا ہے، دعوت دیتے رہنا ہے۔ تو لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہر امت کے لیے ایک طریقہ ہم نے مقرر کیا تھا، ہر نبی کے لیے ایک شریعت تھی، اس کے مطابق اس کی قوم والی عبادت کرتے رہے۔ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، اس معاملے میں زیادہ ان کے ساتھ جھگڑا نہ کریں، تمہاری شریعت یہ تھی، ہماری یہ۔ جیسے ہمارے یہاں مسلکوں کا اختلاف ہے، تو مسلکوں کے اختلاف میں زیادہ جھگڑا نہ کریں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو کہیں بھائی کمپیریٹیو اسٹڈی کریں، کمپیریٹیو اسٹڈی کے بعد آپ کا ایک بات کے اوپر دل ٹھکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ عمل کریں، ریسرچ تو کریں، ریسرچ ضرور کریں، پھر اس کے اوپر جس پہ دل ٹھکتا ہے اس کے اوپر عمل کریں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں زیادہ کج بحثی نہ کریں، لوگوں کو مجبور کرنا کہ نہیں یہی بات ہے، اسی کے اوپر تم آ جاؤ۔ جو دین ایگریڈ اپان ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، توحید، اس کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں، اس کی طرف بلاتے رہیں۔ باقی چھوٹے موٹے اختلافات تو وہ ہمیشہ سے رہے، ہمیشہ رہنے، جنہیں ہم اجتہادی اختلافات کہتے ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اگر آپ سے پھر بھی وہ جھگڑا کریں، جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے مسلکی مسائل میں، کچھ لوگ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اچھا اس کے بارے میں بتائیں، اس کے بارے میں بتائیں۔ جیسے اب ہمارے ہاں
مشاجرات صحابہ کی ایک بحث جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں نے بہت وائرل کر لیا. اچھا ان میں سے کون حق پر تھا کون نہیں حق پہ تھا, ٹھیک ہے ایک آدھا سٹانس آپ نے لے لیا, آپ اس کے مطابق آپ نے بیان کر لیا, آپ صبح و شام اسی کی جو ہے وہ کہانی سنائی جا رہے ہیں, اسی کو زندگی کا آپ نے مقصد بنا لیا اور اسی کی بنیاد پہ لوگوں کے جو ہے وہ ایمان کے اور آخرت کے فیصلے کیے جا رہے ہیں. مختلف جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو ہو سکتے ہیں بہت سارے مسائل کے اندر, مختلف پوائنٹ آف ایک سے زیادہ رائے کی جو ہے وہ گنجائش موجود ہوتی ہے. آپ اپنی رائے بیان کریں, ٹھیک ہے, اور بتائیں کہ جو اس کے یہ دلائل ہیں, بس اللہ خیر صلاح آگے گزر جائیں بس, ٹھیک ہے. اصل جو فوکس کرنا ہے وہ کس کو, وہ توحید کو اور شرک کی مذمت کو فوکس کرنا ہے, وہ دین کی مبادیات اس کی فنڈامنٹلز کو فوکس کرنا ہے. نماز پڑھنی ہے, سب اس پہ متفق ہیں, روزہ رکھنا ہے, حج کرنا ہے, زکوٰۃ دینی ہے, چوری نہیں کرنی, کرپشن نہیں کرنی, رشوت نہیں دینی. اب کتنے خطبے ہوتے ہیں کہ جس سرکاری محکموں میں جو رشوت لی دی جا رہی ہے, کتنے خطبے ہوتے ہوں گے. اور اگر صحیح معنوں میں مولوی صاحب اس پہ خطبہ دینا شروع کر دیں, یقین مانے اگر ایک دفعہ یہ خطبہ دیں کہ یا اللہ سود خوروں کے اوپر تیری لعنت, اور جمعے کے خطبے میں یہ بات کہیں ہیں کیونکہ اللہ کے وسلم نے لعنت کی ہے نا سود کھانے والے کے اوپر, تو اگلے جمعے میں دیکھیں گے کہ ان کے نمازی کم ہو جائیں گے. پھر اگلے جمعے میں کہیں کہ یا اللہ آپ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے رشوت لینے والے پہ, تو جتنے سرکاری محکموں کے لوگ رشوت لے رہے ہیں ان سب پہ تیری لعنت. آپ دیکھیں کہ اور نمازی کم ہو جائیں گے. پھر اگر آخر میں یہ مولوی صاحب کہیں گے کہ یا اللہ آپ کی لعنت جھوٹوں کے اوپر, کیونکہ قرآن کہتا ہے لعنت اللہ الکاذبین, جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت, تو یا اللہ جتنے جھوٹے موجود ہیں ان سب پہ تیری لعنت ہے. تو ہو سکتا ہے کہ مولوی صاحب بھی نہ رہیں, کیونکہ بہت سارے مولوی یہاں دین کے نام پہ جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین, ظالموں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. اگر مولوی صاحب یہ دعا جو ہے وہ مانگنا شروع کر دیں, یا اللہ اس مجلس میں یہاں جتنے نمازی حاضر ہیں ان میں جو ظالم ہے سب پہ تیری لعنت, کیونکہ تو نے ظالموں کے اوپر لعنت بھیجی ہے, تو مجھے بتائیں کتنے نمازی رہ جائیں گے اگلی نماز میں اگر وہ اس لعنت کو معمول بنا لیں. موٹا دین اس پہ اوپر عمل ہی نہیں ہو رہا, جو فنڈامنٹل دین ہے اس کے اوپر عمل ہی نہیں ہو رہا. فساد برپا ہو گیا ہے, ظاہر الفساد فی البر والبحر, خشکی کے اندر اور سمندروں کے اندر فساد برپا ہو گیا. کس کی وجہ سے؟ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے, انسانوں کے اعمال کی وجہ سے. کرپشن, چور بازاری, ایکسپلائٹیشن, استحصال, ظلم و ستم, زیادتی, ناانصافی, اس کی وجہ سے ہر طرف فساد برپا ہے. اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کر رہا, چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. آخری جو آیات ہیں سورہ مبارکہ کی, اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر شرک کی مذمت بیان کی اور کہا کہ لوگوں تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے, اس کو غور سے سنو. بے شک جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, جن سے تم اللہ کے علاوہ دعائیں کرتے ہو, ان الذین تدعون من دون اللہ, تدعون دعا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے, جن سے تم دعا کرتے ہو وہ بتوں سے کرتے تھے, اور آج جو ہے وہ صاحب قبر سے, مزار سے جو ہے وہ دعا مانگی جاتی ہے. یا جو فوت شدگان ہیں, جیسے کرسچین جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مانگتے ہیں, ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مانگ لیتے ہیں, یا جو اولیاء اللہ ہیں ان سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. ان میں جو ہے وہ شاہ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ. لن یخلقوا ذبابا, تو جن سے تم اللہ کے علاوہ دعائیں کرتے ہو وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے, نہیں پیدا کر سکتے. یہ مکھی اللہ نے بنائی, اللہ نے پیدا کی ہے. کوئی مکھی پیدا کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پیدا کر سکتا. یہ نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہے اور کسی ولی کے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ ایک مکھی کی پیدائش کر سکے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ, اور وہ سب کے سب جمع ہو جائیں. تو جب وہ خالق ہی نہیں ہے, وہ کریٹر ہی نہیں ہے, انہوں نے کسی چیز کو پیدا ہی نہیں کیا, تو تم کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ اور وہ خود اللہ کی عبادت کرتے تھے, جو اللہ کے انبیاء تھے, جو اللہ کے ولی تھے, وہ خود اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو ان کی اسوہ کوئی پکڑ لو. عبادت کا مستحق کب کوئی بنتا ہے؟ جب وہ کریٹر ہو, جب وہ کوئی کریٹر ہو, جس نے پیدا کیا, اس بنیاد پہ وہ عبادت کا استحقاق رکھتا ہے. یعنی عبادت کے لیے کیوں وہ اہل ہے؟ کیونکہ وہ آپ کا کریٹر ہے. تو کریٹر تو اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. کسی نے تو مکھی بھی نہیں پیدا کی اللہ کے علاوہ, تو آپ ان کی کیسے عبادت ہو سکتی؟ عبادت نہیں ہو سکتی. اگر نبی ہیں تو نبی تو تمہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں, اللہ سے ملانے کے لیے, اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے. نبی اس لیے نہیں آئے کہ اللہ کو چھوڑ کے ہماری عبادت شروع کر دو. نہ اولیاء اللہ کی یہ کبھی دعوت رہی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے ہم سے مانگنا شروع کر دو. وہ ساری زندگی خود اللہ کے سامنے گر گراتے رہے, اللہ کے سامنے سجدے کرتے رہے, آوازاری کرتے رہے. فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ, اگر ان بتوں کے سامنے جو حلوے مانڈے پڑے ہیں, یا آپ کہیں آج کل مزاروں اور قبروں کے اوپر جو حلوے مانڈے یہ رکھ کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اگر کوئی مکھی ان میں سے اڑا کے لے جائے تو یہ اس سے چھڑوا بھی نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب, کتنا کمزور ہے جو طلبگار ہے اور کتنا کمزور ہے جس سے مانگا جا رہا ہے. دونوں کمزور ہے, دونوں کمزور ہے. مانگنے والا بھی, جس سے مانگا جا رہا ہے اس سے مانگو جو طاقتور ہے, جو حقیقی طاقتور ہے اللہ کے ساتھ.
تو اللہ تعالیٰ کیسے مثالیں دے دے کے شرک کی مذمت کرتے ہیں، سمجھانے کے لیے نبی کا مقام اور مرتبہ بہت افضل ہے اللہ کے بعد، لیکن عبادت نبی کی بھی نہیں ہے۔ ولی کا بہت مقام اور مرتبہ ہے، لیکن عبادت ولی کی بھی نہیں ہے۔ وہ اللہ سے جوڑنے کے لیے آتے ہیں، وہ اس لیے نہیں آتے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے ان سے مانگنا شروع کر دیں، ان کی عبادت شروع کر دیں۔ یہ اشارہ شیطان کا کھیل ہے، شیطان کا وسوسہ ہے، اور شیطان نے ہر دور میں شرک کی مختلف صورتیں اور فارمز پیدا کی ہیں، اور لوگوں کو جو ہے وہ مختلف طرح سے جو ہے وہ شرک کے رستے پہ ڈالا ہے، اور یہ کہہ کے کہ جی وہ اصل میں جس شرک کی مذمت آئی وہ تو گزر گیا 1400 سال پہلے، گویا کہ سارا قرآن جو کہ شرک کی مذمت سے بھرا پڑا ہے وہ غیر متعلق ہو گیا، اب وہ غیر متعلق ہو گیا۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ قرآن قیامت تک کے لیے مسلمانوں سے متعلق ہے، پوری دنیا کے انسانوں سے متعلق ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العظیم، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔